الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اور جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کا عذاب دور ہی دور رکھیے گا، پرے ہی پرے رکھیے گا، کیونکہ ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب یعنی کہ دوزخ کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 65۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوزخ کے بارے میں آج ہم مختصراً گفتگو کریں گے کہ جیسا کہ ایک روایت ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اس روز، کس روز یعنی کہ جس دن قیامت برپا ہو جائے گی، قیامت والے دن، اس روز جہنم کو سامنے لایا جائے گا۔ جو دوزخ ہوگی، جو جہنم ہے جس کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں دوزخ، وہ اس کو سامنے لایا جائے گا تو اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ قیامت والے دن جب دوزخ کو، جہنم کو سب کے سامنے لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا، اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ ہر ایک لگام کو 70,000 جو فرشتے انہوں نے پکڑا ہوا اسے وہ کھینچ رہے ہوں گے، تو پھر بھی وہ یعنی کہ کھینچی نہیں جا رہی ہوگی، اتنی وہ سخت غصے میں ہوگی جہنم، دوزخ، کہ آج اس کو تو اللہ تعالیٰ نے بھرنا ہے قیامت والے دن، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دوزخ کو بھی اور جنت کو بھی میں انسانوں اور جنوں سے بھر دوں گا۔ تو اس لیے جب قیامت کا دن آئے گا، جب دوزخ سامنے لائی جائے گی، 70,000 اس کی لگامیں ہوں گی، ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا اور اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7164 7164۔ محترم ناظرین و سامعین، یعنی کہ یہ دوزخ ہے کہ اس کی اتنی ہے کہ 70,000 لگامیں ہیں، اور ہر لگام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے مقرر کیے ہوں گے، اسے وہ پکڑے ہوئے ہوں گے، کھینچے ہوئے ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کسی مجلس میں، تو اچانک ایک کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ تو جب گرنے کی آواز آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے کہ آپ یہ جانتے ہیں یہ کس چیز کے گرنے کی آواز آئی ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ شیوہ تھا کہ وہ آگے سے یہ کہتے تھے کہ اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ یہ جو گرنے کی، آپ نے ابھی کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی ہے، یہ آج سے 70 سال پہلے ایک بہت بڑا پتھر تھا، اس کو دوزخ کے اوپر سے، جو اوپر سے اس کا سارو تسیرہ تو اس کے نیچے گرایا گیا تھا 70 سال پہلے۔ آج وہ جا کر اپنی جو گہرائی ہے سب سے نیچے والی، وہاں پر جا کر پہنچا ہے، جا کر لگا ہے، تو اس کی آواز ہے یہ جو آپ لوگوں نے سنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی کہ جہنم کی گہرائی ناظرین و سامعین اتنی اس کی گہرائی ہے کہ ایک بہت ہی بڑا پتھر اس کو نیچے جاتے جاتے 70,000 سال لگے، تب جا کر وہ نیچے دوزخ کی گہرائی کو پہنچا۔ اللہ اکبر۔ ایسے اگر ہم کوئی 4 منزلہ عمارت ہو، 10 منزلہ عمارت ہو، ہم کوئی چیز، چھوٹی سی کوئی چیز نیچے گرائیں تو وہ زیادہ سے زیادہ 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ میں زمین کو پہنچ جاتی ہے۔ تو دوزخ کی گہرائی اللہ تعالیٰ نے اتنی بنائی ہوئی ہے کہ 70 سال گزر گئے، پھر جا کر وہ جو گہرائی پہ جا کر پتھر گرا۔ تو آپ سے فرمایا صحابہ جو آپ نے
جس کی آواز سنی ہے یہ 70 سال پہلے پتھر گرایا گیا تھا، آج وہ جا کر نیچے والی تہ دوزخی وہاں پر پہنچا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7167 7167۔ محترم ناظرین و سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ روزانہ 3 دفعہ دوزخ سے پناہ مانگے گا، روزانہ 3 دفعہ دوزخ سے جہنم سے پناہ طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا، بلکہ دوزخ بھی خود دعا کرے گی، اے اللہ اس کو مجھ میں داخل نہ کرنا۔ کہ روزانہ ہم صرف 3 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے دوزخ سے بچا لینا، آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ یہ 3 دفعہ ہم پڑھیں گے روزانہ، چاہے کسی ٹائم ہی بندہ پڑھ لے، تو دوزخ بھی دعا کرے گی، اے اللہ فلاں فلاں کو اس کو مجھ میں داخل نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو جہنم سے بچا لے گا۔ جو بندہ روزانہ جنت کی طلب کرے گا 3 دفعہ ایسے ہی، تو جنت بھی خود دعا کرے گی، اے اللہ اس بندی کو اس بندے کو مجھ میں داخل کر دے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ جنت میں داخل کرنے کے لیے کون سی دعا 3 دفعہ روزانہ پڑھنی چاہیے؟ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزانہ دوزخ سے 3 دفعہ یہ پناہ طلب کیا کرے، ہر صورت کبھی بھی بھولنی نہیں چاہیے۔ اللہم اجرنی من النار، کسی وقت بھی کہہ دیا، بندہ گاڑی پر بیٹھا ہوا ہے، سواری چلا رہا ہے، موٹر سائیکل چلا رہا ہے، کوئی اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے، تو یہ 3 دفعہ بندہ پڑھ لے، آگے سے دوزخ بھی خود دعا کرے گی، جنت بھی دعا کرے گی، یا اللہ بھائی اس کو مجھ میں داخل نہ کرنا، جنت کہے گی اے اللہ اس کو مجھ میں داخل کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس پر پھر دوزخ کو حرام کر دے گا اور جنت حلال کر دے گا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2572، سنن نسائی حدیث نمبر 5523، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4340۔ اس لیے محترم ناظرین و سامعین، یہ دوزخ تھی کہ اس کی اتنی لگامیں ہیں اور وہ اتنی اس کی گہرائی ہے، تو اس لیے ہم سب کو روزانہ جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔